موضوع سخن فلسفہ عزاداری ہے، اور خود موضوع کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ فلسفہ عزاداری سے مراد یہ نہیں ہے عزاداری کیسے کی جائے، کب کی جائے، کہاں کی جائے، کس طرح کی جائے۔ یہ فلسفہ عزاداری میں نہیں ہے۔ فلسفہ عزاداری میں ہم صرف ایک سوال کا جواب ڈھونڈ رہے ہیں، عزاداری کیوں کی جائے، کس مقصد کے لیے کی جائے، کس محرک کی وجہ سے کی جائے۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی زندگی کو ایسے استوار کیا ہے کہ اس نے ہمیشہ حق و باطل، انسان کی بقا، انسان کی ارتقاء، انسان کے تکامل، انسان کے مقصود خلقت تک پہنچنے کے لیے برسر پیکار ہیں۔ نہ حق محض ہے، نہ باطل محض، اور یہ حق و باطل انسان کے دوش پر برسر پیکار ہیں۔ یوں نہیں کہ انسان سے ہٹ کر حق باطل کے خلاف یا باطل حق کے خلاف ہو۔ اس پیکار میں غلبہ کبھی حق کا ہوتا ہے اور کبھی باطل کا، اور یہ غلبہ رہین منت ہے اہل حق اور اہل باطل کا۔ اگر اہل حق غالب آ جائیں حق کا غلبہ ہوتا ہے، اہل باطل غالب آ جائیں باطل کا غلبہ ہوتا ہے۔ لیکن غلبہ اس طرح سے جب اہل حق غالب آئیں باطل مغلوب ہو جاتا ہے، اور غلبہ حق سے مراد یہ ہے یعنی حق کی اقدار کی حکومت ہو جاتی ہے اور باطل کی اقدار مغلوب۔ اور اگر غلبہ باطل کا ہو، فتح باطل، غلبہ باطل سے مقصود یہ ہے کہ حکومت اور دور دورہ باطل کی اقدار کا ہے، حق کی اقدار محکوم اور مغلوب ہو جاتی ہیں۔ جن دنوں باطل کا رواج ہو حق کی اقدار نظر نہیں آتی، اور جب حق کی حکومت ہو، حق کا غلبہ ہو، باطل اقدار دیکھنے کو نہیں ملتی، اور انسان ہمیشہ حق کی اقدار کے سائے میں اپنے مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن سب سے بڑی آفت حق کے لیے، حق کی نجات کے لیے عرض کیا تھا بے حسی، حق سے دوری اور حق سے غفلت ہے۔ اہل حق جب حق پرست نہ رہیں، حق خواہ نہ رہیں، حق طلب نہ رہیں، حق مغلوب ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں اہل حق بھی مغلوب ہوں گے۔ نجات حق اور نجات حق کے نتیجے میں نجات بشر کے لیے صرف ایک راستہ ہے، اور وہ یہ کہ جب بھی اہل حق غافل ہو جائیں، بے حس ہو جائیں، ان کی غفلت اور بے حسی کو ختم کیا جائے۔ حق سے غفلت اور حق کی بابت بے حسی اختیار کرنا، اسی کو ضمیر کی موت کہتے ہیں، اسی کو وجدان کی موت کہتے ہیں۔ سانس لے رہا ہوتا ہے، آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، کان سن رہے ہوتے ہیں، اور سب کچھ
دیکھ سن کے بھی مردوں اور مرداروں جیسا کردار ادا کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حق سے غافل اور حق کی بابت بے حس ہے. اس بے حسی سے نجات کے لیے ایک راستہ ہے، اور وہ ہے ایثار، قربانی، شہادت. بہت سے وقائع تاریخ میں بے حسی کا شکار ہوئے ہیں. امت بے حس کو بیدار کرنا معمولی شہادت سے ممکن نہیں، بہت بڑی شہادت چاہیے، کیونکہ بہت بڑی امت بے حس ہے، بہت بڑی شہادت چاہیے. اگر ایک خاندان کے لوگ بے حس ہو جائیں، اس خاندان کا ایک فرد شہید ہو جائے، وہ خاندان اس کے خون کے طفیل، اس کے خون کے نتیجے میں بے حسی سے باہر نکل آتا ہے، غفلت سے باہر آ جاتا ہے، ہوش میں آ جاتا ہے، اس کا ضمیر جھنجھوڑا جاتا ہے. لیکن اگر ایک خاندان کا مسئلہ نہ ہو، ایک شہر کا مسئلہ نہ ہو، ایک ملک کا مسئلہ نہ ہو، بلکہ پوری امت کا مسئلہ ہو، پوری امت کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے، پوری امت کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے، پوری امت کی بے حسی کو احساس میں تبدیل کرنے کے لیے معمولی فرد نہیں بلکہ امام امت کی شہادت چاہیے. جب امام دیکھے کہ امت بے حس ہے اور امام تنہا، جب امت غافل ہو امام بیدار، جب امت سوئی ہوئی ہو میدان میں امام، جب امت منہ موڑ جائے اور امام برسر پیکار، اس وقت اس امت کی بیداری کے لیے یہ قربانی ہے. واقعہ کربلا حقیقت میں اسی غفلت اور اسی بے حسی کو ختم کرنے کے لیے یہ شہادت واقع ہوئی. اور جیسا کہ عرض کیا کہ اس نے امت کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا ہے. لیکن یہ غفلت اور یہ بے حسی صرف اسی وقت، اسی زمانے میں اور اسی مکان میں نہیں، بلکہ بے حسی عالمگیر ہے، غفلت عالمگیر ہے. غفلت کا کوئی خاص زمانہ نہیں، بے حسی کا کوئی خاص مکان نہیں. غفلت اور بے حسی ہر زمانے اور ہر زمین پر موجود ہیں. بس کس طرح ہر زمانے اور ہر زمین پر غفلت اور بے حسی کو دور کیا جائے. کربلا ایک دفعہ ایک واقعہ ہوا، پھر تکرار نہیں ہوا. چونکہ حسین ایک ذات کا نام ہے، ایک شخصیت کا نام ہے، ایک فرد کا نام ہے. حسین کے اصحاب ہر ایک فرد تھا. کربلا ایک خاص زمین ہے، وہ زمانہ ایک خاص زمانہ تھا. وہ افراد، وہ شخصیات، انہوں نے یہ شہادت پیش کی. کس لیے؟ تاکہ غفلت سے بیدار کریں، تاکہ بے حسی کو احساس میں تبدیل کریں. سو کر دیا. لیکن اب تو دوبارہ کربلا نہیں ہے، چونکہ دوبارہ حسین نہیں ہے، دوبارہ وہ سرزمین نہیں ہے، وہ زمان نہیں ہے، وہ شخصیات نہیں ہے. اب کیوں کر اس بے حسی کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ اب کیسے اس سکوت کو توڑا جا سکتا ہے؟ اب لوگوں کو کیسے حق پرست بنایا جا سکتا ہے؟ اب اس کا ایک راستہ ہے،
اس وقت بھی ایک ہی راستہ تھا، ایک ہی راستہ تھا، دو راستے نہیں تھے۔ حق بچانے کا ایک راستہ تھا، دوسرا راستہ جان بچانے کا تھا۔ خود امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے، ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین الذلۃ والصلہ، اس نابکار کے نابکار بیٹے نے مجھے دو راہے پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے، ذلت اور شمشیر کے درمیان۔ ذلت کا راستہ وہ ہے جس میں جان بچ جاتی ہے لیکن بے حسی اور سکوت نہیں ٹوٹتا۔ دوسرا ہے ذلت شمشیر کا راستہ، ننگی چمکتی ہوئی شمشیر کا راستہ، اس میں جان تو چلی جاتی ہے لیکن بے حسی ختم ہو جائے گی، سکوت ٹوٹ جائے گا۔ کون سا راستہ انتخاب کرنا ہے؟ ہیہات من الذلہ، حسین اور ذلت ہرگز غیر ممکن ہے۔ ہیہات من الذلہ، ذلت ہمارے دامن تک نہیں آ سکتی، ہمارے قریب نہیں آ سکتی۔ پھر ذلت کا راستہ، شمشیر کا راستہ۔ اس وقت ایک ہی راستہ تھا سکوت کو توڑنے کے لیے جو امام نے اختیار کیا۔ آج بھی ایک ہی راستہ ہے اور پوری تاریخ میں ایک ہی راستہ ہے سکوت کو توڑنے کے لیے، بے حسی کو ختم کرنے کے لیے، حق کو احیا کرنے کے لیے، زندہ کرنے کے لیے، اور لوگوں کو حق پرست بنانے کے لیے۔ کوئی معرکہ حق پرستوں کے بغیر سر نہیں کیا جا سکتا، بے حس لوگوں کے ذریعے کوئی میدان مارا نہیں جا سکتا، نہ دینی میدان، نہ دنیاوی میدان، نہ اقدار کا میدان، نہ اقتدار کا میدان۔ بس ضروری ہے کہ انسان بیدار ہو، غفلت سے نکل آئے، ہوش میں آ جائے۔ کیا کریں؟ کربلا کے تکرار کی ضرورت ہے، لیکن کیسے تکرار ہو؟ حسین تو دوبارہ نہیں ہے، وہ اصحاب دوبارہ نہیں ہے، وہ سرزمین نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب حسین نہیں ہے، حسین خود آ کر کربلا دیگر برپا نہیں کریں گے۔ حسین ایک ہی تھے، ایک ہی کربلا برپا کی اور ایک مرتبہ انسانی ضمیر کو جھنجھوڑ دیا۔ اب کیسے انسانیت بیدار ہوگی؟ اب بھی حسین کے ذریعے، اب بھی حسین کے ذریعے، لیکن کس طرح؟ اب یہ کربلا سپرد ہے ان حق پرستوں کے، ان کو سونپ دی گئی ہے۔ حسین نے کربلا برپا کی، اس کربلا کو جاری حق پرستوں نے رکھنا ہے، اہل حق نے رکھنا ہے۔ کس طرح سے رکھیں؟ کیا طریقہ ہے؟ دوبارہ کوئی یزید ہے، دوبارہ شمشیر و سنا لے لیں؟ نہ، کربلا کو زندہ رکھنا ہے، کربلا کو باقی رکھنا ہے، شہادت حسین کو زندہ رکھنا ہے۔ کس طرح سے زندہ رکھنا ہے؟ جس طرح سے واقعات کو زندہ رکھا جاتا ہے، جس طرح سے واقعات کی روح زمان اور زمین میں دوڑا دی جاتی ہے، حقائق زمین کے کسی ایک گوشے میں وجود میں آتے ہیں لیکن قالب زمان میں روح بن کر جب دوڑ جاتے ہیں، زمین کے نقطے نقطے اور کونے کونے تک پہنچ جاتے ہیں۔ کس طرح سے؟ کربلا کے تکرار کی ضرورت ہے، لیکن اب جو کربلا تکرار کریں گے وہ حسین نہیں بلکہ حسینی ہوں گے۔ عزاداری در حقیقت تکرار کربلا کا نام ہے، کربلا دہرانے کا نام ہے۔
حق پرستی کا نام ہے، حق پرستی کے پیغام کا نام ہے، بے حسی سے نکالنے کا نام ہے، لوگوں کو جھنجھوڑنے کا نام ہے۔ درد ہمارا یہ ہے۔ کیوں؟ کس زمانے میں ہو؟ ضروری نہیں کہ جب یزیدیت کا دورہ ہو تو کربلا زندہ رکھنا ضروری ہے۔ یزید نہ ہو، یزیدیت بھی نہ ہو، پھر بھی عزاداری برپا رہے۔ اب کیوں برپا رہے؟ اس لیے کہ جب بھی میدان حق و باطل، کیونکہ یہ تو سنت ہے، حق ہمیشہ حق پرستوں کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ اب حق پرست کبھی سست ہوں گے، کبھی چست ہوں گے۔ جب چست ہوئے حق کا غلبہ ہوگا، جب سست ہوئے باطل کا غلبہ ہوگا۔ اور جب بھی حق و باطل میں نبرد ہو، حق و باطل میں پیکار ہو، حق و باطل دست بے گریباں ہوں، حق پرستوں کی ضرورت ہے۔ باطل ہمیشہ اہل باطل اور حق ہمیشہ اہل حق کا محتاج ہے۔ اب اگر کسی زمانے میں اہل حق اور اہل باطل ہوئے تو حق و باطل میں فیصلہ کن نبرد ہو سکتی ہے۔ اہل حق کہاں سے لائیں؟ حق پرست کہاں سے لائیں؟ حق پرستی کے لیے ہمیں ایک درس کی ضرورت ہے۔ حق پرستی کے لیے، حق فہمی کے لیے، حق یابی کے لیے، حق جوئی کے لیے، حق کی تلاش کے لیے اور حق پر قائم رہنے کے لیے ہمیں ایک مدرسے کی ضرورت ہے، ہمیں ایک مکتب کی ضرورت ہے۔ اس لیے جس میں سال بھر ہم درس حق پرستی پڑھے، سال بھر ہم درس حق جوئی پڑھے، اسی کا نام عزاداری ہے۔ عزاداری ایک مکتب کا نام ہے، عزاداری ایک مدرسے کا نام ہے، عزاداری ایک درس کا نام ہے۔ اگر عزاداری نہ ہو، کہنے میں عزا ہے، کلمہ لفظ اس کا عزا ہے، یہیں سے بعض کے لیے مشکل ہو گیا ہے عزاداری کو سمجھنا۔ عزا یعنی سوگ، عزا یعنی غم، عزا یعنی اندوہ، رنج، دکھ۔ عزاداری یعنی غمگین ہونا۔ شاید یہ کلمہ بعض کے لیے باعث بنا ہے عزاداری کی حقیقت کو سمجھنے میں، معنی اور رکاوٹ بن گیا۔ غم ہے، دکھ ہے، ضرور ہے، لیکن یہ عزاداری غم کی تسکین کے لیے نہیں ہے، یہ عزاداری دکھ کی تسکین کے لیے نہیں ہے، رنج مٹانے کے لیے نہیں ہے۔ کسی کے ہاں کوئی جوان مر جائے، اس کی ماں روتی ہے، اس کے اعزاء روتے ہیں، پیٹتے ماتم کرتے ہیں، صفے عزا بچھاتے ہیں، آپ بھی تعزیت کے لیے جاتے ہیں، تسلیت کے لیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے دو کام کرتے ہیں آپ۔ ایک، اس تعزیت اور اس مجلس سوگواری کے ذریعے مرحوم کو ایصال ثواب کریں، اور وارث جو غمگین ہے، اندوہناک ہے، اس کی تسلی کا باعث بن جائیں، اس کے غم کے مٹ جانے کا باعث بن جائیں، اس کے دکھ کا بہلاوا کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں، اور دونوں کام کر آتے ہیں۔ آپ کے جانے سے مرحوم کو ثواب مل جاتا ہے، اور اس کے غمگین وارث کے دل کو تسلی ہو جاتی ہے۔ تسلی یعنی گریا، وہ آہذاری، وہ نالہ و فغاں تھوڑا کم ہو جاتا ہے، مدھم پڑ جاتا ہے، اور پھر ایام کے گزرنے کے ساتھ ساتھ
دکھ اور غم کی یہ خاصیت ہے کہ یہ ہمیشہ کا مہمان نہیں ہوتا، عارضی اور وقتی چیز ہے، خوشی کی طرح ہے۔ آپ خوش ہوتے ہیں چند دن کے لیے، پھر خوشی خود ہی خود نکل جاتی ہے۔ آپ خوشی کو اپنے دل سے نہ بھی نکالیں، خوشی رخت سفر باندھ لیتی ہے، ایک دوسری خوشی کے لیے جگہ خالی کر دیتی ہے۔ غم بھی ایسے ہے، غم بھی وقتی ہوتا ہے، چند دن کے لیے غم آتا ہے دل میں، یہ غم خود ہی جگہ خالی کر دیتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اگر خود ختم نہ ہو، تسلیوں سے ختم ہو جاتا ہے، تعزیتوں سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ مجالس ایصال ثواب یہ غم کے خاتمے کے لیے اور مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ہیں، لیکن ہم نے شاید عزاداری کو بھی مجلس ایصال ثواب سمجھ لیا ہے۔ عزاداری دکھ کا مداوا، غم کی تسلیت نہیں ہے تاکہ ہمارا غم مٹ جائے، عزاداری غم بڑھانے کے لیے ہے، نہ غم مٹانے کے لیے ہے۔ عزاداری درد بڑھانے کا نام ہے، نہ درد مٹانے کا نام ہے۔ عزاداری اس لیے ہے کہ درد اور بڑھے، زخم اور کھلے، تکلیف اور ہو، رنج اور ہو، بلبلاہٹ اور ہو، چیخو پکار اور زیادہ، اہو فغاں اور زیادہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ غم، یہ دکھ، یہ درد، یہ احساساتی نہیں ہے، یہ جذباتی نہیں ہے، یہ نفسانی نہیں ہے۔ جذباتی رونا ایسے ہوتا ہے، کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا۔ احساسات جب ابھرتے ہیں انسان کو رونا آ جاتا ہے۔ انسانی احساسات کو متاثر ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی، کبھی کسی پرندے کو دیکھ کر اس کے احساسات ابھر آتے ہیں، کبھی کسی جانور کو تکلیف کی حالت میں دیکھ کر اس کے احساسات ابھر آتے ہیں۔ احساسات کے لیے رونا، اب دیکھیں خواتین ہر بات پہ رو پڑتی ہیں، احساساتی، ایک احساساتی مخلوق ہے، معمولی سی بات پہ آنسو آنکھ میں آ گیا، اس آنسو کی کیا قیمت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ احساسات نے یہ قطرہ ٹپکایا ہے، جذبات سے یہ قطرہ نکلا ہے۔ پھر آنسو نکالنے کا کوئی اور بھی طریقہ ہے؟ جی کیا؟ درد، احساس نہ، درد، شعور، درد، درد کا احساس، درد کا شعور، اس شعور سے بھی کبھی آنسو نکلتا ہے۔ احساسات کا رونا وقتی ہوتا ہے، درد کا رونا ہمیشہ کا ہوتا ہے۔ جب تک درد ہے رونا رہتا ہے۔ ماں اپنے بیٹے کے لیے روتی ہے، کب تک؟ ایک ہفتہ، 2 ہفتے، 1 مہینہ، چند مہینے، 1 سال، ایک دن بیٹے کو بھول جاتی ہے، ایک دن خوشیاں پھر اس کے چہرے پر آ جاتی ہیں۔ لیکن یہی ماں اگر کسی درد میں مبتلا ہو جائے، نہ بیٹے کے سوگ میں بلکہ کسی درد میں مبتلا ہو جائے، جب تک درد رہے گا، جب تک ماں رہے گی روتی رہے گی، جب تک درد رہے گا، جب تک درد کا شعور رہے گا، جب تک درد کا احساس رہے گا، یہ روئے گی۔ یہ احساسات کا رونا نہیں ہے، یہ جذبات کا رونا نہیں ہے۔ کوئی ہمارے جذبات ابھار دے، انسان کو رونا آ جائے، وہ رونا جو کسی کے احساسات ابھارنے سے آ جائے، وہ عزاداری کا رونا نہیں، عزا کا رونا نہیں۔ اگرچہ عزا دکھ کا نام ہے، سوگ کا نام ہے، لیکن یہ سوگ ایک درد کا نتیجہ ہے۔ یہ مجلس ایصال ثواب نہیں ہے، یہ مجلس ایصال افکار ہے، ایصال حق کی مجلس ہے، نہ ایصال ثواب کی۔
بس اب کربلا کو زندہ رکھنا ہے. عزاداری یعنی احیاء کربلا، یعنی تکرار کربلا، اگرچہ اس کا نام عزا ہے. دوبارہ ایک کربلا برپا کرنا. ہمیشہ کربلا برپا کرنا. یہ انسان جو کربلا میں نہیں تھا، میں اور آپ نہ اس زمین پر تھے نہ اس زمانے میں تھے، چند محدود لوگ تھے، باقی ساری امت نہیں تھی. حق پرست اکثر وہاں نہیں تھے. اہل حق، تاریخ میں آنے والے اہل حق کربلا میں حاضر نہیں تھے. اور جب تک اہل حق کربلا میں حاضر نہ ہو جائیں حق پرست نہیں بن سکتے. احساس حق ان کے اندر بیدار نہیں ہو سکتا، بے حس ہو جائیں گے. بس ضرورت ہے ہر دور کے انسان، ہر زمین کے انسان اور ہر زمان کے انسان کو کربلا لے جائیں. آیا وہ کربلا جو اس وقت عراق میں ہے؟ نہ وہ کربلا، نہ وہ کھجوروں کی سرزمین جس پر اس وقت ظالم رہتا ہے. وہاں بھی جائیں، ضرور جائیں، لیکن جس کربلا میں حسین طلب کر رہے ہیں، وہ کربلا جس میں حسین ہو، جس میں حق پرست ہو، اس کربلا میں لے جائیں. وہ کربلا کہاں ہے؟ وہ کربلا اس کا کوئی جغرافیہ نہیں ہے، اس کا کوئی حدود اربعہ نہیں ہے. وہ حق پرستوں کے اختیار میں ہے. اس کے بانی حق پرست ہیں. کربلا کو کربلا حسین نے بنایا. کربلا ایک سرزمین تھی جہاں بھیڑیں چرتی تھیں، جہاں حیوانوں کا گزر ہوتا تھا. کربلا کو تاریخ کا جز بنا دیا، کربلا کو حق پرستی کی علامت بنا دیا، کربلا کو حق خواہی، حق جوئی کا علم بنا دیا. کس نے؟ حسین نے. جس کربلا میں حسین نہ ہو وہ کربلا نہیں ہے. کربلا حسین کے ذریعے کربلا ہے. پھر کیا ہو؟ کربلا برپا کی جائے. برپا کریں کربلا. کہاں؟ جہاں حق پرست ہوں وہیں کربلا برپا ہو جائے. جہاں کہیں کوئی حق پرست ہے، اہل حق ہے، وہاں کربلا برپا کریں. کل یوم عاشوراء وکل ارض کربلا. جہاں حق پرست رہتا ہے، حسین جہاں ہو وہ زمین کربلا ہے. حسین کسی اور زمین پہ پہنچ جاتے، اس میں بھی وہی کام کرتے جو کربلا میں کیا. حق پرست جس سرزمین پر ہو کربلا برپا کریں. کربلا کیسے برپا کریں؟ کربلا کی برپائی، لوگوں کو حق پرست بنانا، لوگوں کو بے حسی سے نکالنا، اس کے لیے کربلا چاہیے. لوگوں کو اس سرزمین پہ لے جائیں، نہ لوگ اپنے گھروں میں ہی بیٹھے رہیں. کربلا کو لوگوں کے سامنے لے آئیں. کربلا کو لوگوں کے لیے قابل رویت بنا دیں، قابل احساس بنا دیں. اسی کا نام عزا ہے، اسی کا نام عزاداری ہے. کربلا کیسے ہمارے سامنے آئی؟ حق و باطل کا یہ معرکہ کس طرح سے ہمارے سامنے ہے، کس طرح برپا کریں؟ اس کے لیے طریقہ یہ ہے، اب شبیہ بنائیں. کس کی شبیہ؟ کربلا کی شبیہ بنائیں. ایسے آلات بنائیں، ایسے نمونے بنائیں کہ دیکھنے والا بھی حس جب اس پر نگاہ پڑے
وہ اپنے افکار کے دوش پر سوار ہو کر سرزمین کربلا میں پہنچا. اس کو کربلا پہنچانا ہے. کربلا سنانی نہیں ہمیں، کربلا دکھلانی ہے ہمیں. سن کے انسان کبھی کربلا کو باور نہیں کر سکتا، سن کے کبھی انسان حق پرست بن نہیں سکتا. کربلا کسی افسانے کا نام نہیں جو صرف سنا جائے. کربلا کوئی کہانی نہیں جسے صرف بیان کیا جائے. کربلا حق و باطل کا وہ معرکہ ہے جو ضروری ہے کہ ہر دور کا بشر اپنی آنکھ سے دیکھے، کربلا میں دیکھے. نہ سرزمین کربلا کو، نہ مٹی کو صرف، نہ اس نخلستان کو اور فرات کو، بلکہ اس معرکہ کو اپنی آنکھ سے دیکھے. وہ شمشیریں اپنی آنکھ سے دیکھے، وہ خون اپنی آنکھ سے دیکھے، وہ معرکہ اپنی آنکھ سے دیکھے. حق پرست ایسے نہیں بنتا. آپ اس وقت حق پرست ہیں کہ جب آپ حسین کے رکاب میں کھڑے ہوئے ہوں، ورنہ گھر میں بیٹھ کر جس طرح شہنشاہوں کے، بادشاہوں کے جنگ عظیم کے قصے بیان کیے جاتے ہیں. ایک جنگ تھی، کسی زمین پہ تھی، کسی زمانے میں تھی، کوئی جنگجو تھے، اس نے یوں کیا. یہ سب ماضی، ماضی کے جملے، ماضی کے جملے کربلا کی تصویر نہیں پیش کر سکتے. کربلا تھی نہیں، کربلا ہے. جو کربلا تھی وہ صرف سنی جا سکتی ہے، جو کربلا ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے. کربلا دکھائیں، عاشور دکھائیں، وہ معرکہ دکھائیں. کیسے دکھائیں؟ شبیہ بنایا، عزا. اس عزا میں کیا ہو؟ شبیہ ہو. زلزلہ کی شبیہ ہے، علم کی شبیہ ہے، تابوت کی شبیہ ہے. شبیہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ جملہ کیا ہے اس کے بارے میں ہم استعمال کرتے ہیں؟ ایک حیوان تو ہے، اس کو شبیہ کیوں کہتے ہیں؟ ایک کپڑا تو ہے، اس کو شبیہ کیوں کہتے ہیں؟ شباہت سے ہے، مشابہ. جب کوئی چیز کسی دوسری سے ملتی جلتی ہو اس کو کہتے ہیں یہ اس کے شبیہ ہے، یہ اس کے مشابہ ہے. جب دو بھائیوں کی شکلیں بہت ملتی جلتی ہوں کہتے ہیں بھئی کتنے آپس میں مشابہ ہیں، آپ کتنی شبیہ ہیں ایک دوسرے کے لیے. شبیہ یعنی ملتی جلتی چیز. شبیہ بنائیں. کربلا برپا کرنی ہے، کربلا دکھلانی ہے. کس سے؟ شبیہ بنائیں، یعنی کربلا سے ملتا جلتا منظر بنائیں. کربلا میں لے جائیں لوگوں کو. وہ منظر جب شبیہ ہو. شبیہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو دیکھنے سے، اس ملتی جلتی چیز کو دیکھنے سے انسان اس اصلی چیز تک پہنچ جاتا ہے، اپنے آپ کو وہاں محسوس کرتا ہے. آپ کی تصویر آپ کی شبیہ ہے، آپ نہیں. آپ کا فوٹو آپ کی شبیہ ہے، آپ نہیں ہے. لیکن ایسی شبیہ ہے جس کے خد و خال آپ سے ملتے ہیں، جس کے شمائل آپ سے ملتے ہیں، جس کو دیکھ کر توجہ آپ کی طرف چلی جاتی ہے، جس کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آپ کی شبیہ ہے. آپ شبیہ بنائیں. لیکن یہ کب مشابہ بنتی ہیں یہ چیزیں؟ عزا کب برپا ہوتی ہے؟ عزاداری برپا کب ہوتی ہے؟ عزاداری اس وقت برپا ہوتی ہے کہ جب منظر ایسا آ جائے کہ جس میں دیکھ کر انسان کربلا پہنچ جائے. یعنی عزاداری برپا کرنا یعنی کربلا برپا کرنا. ایسا منظر مجسم کرنا جس سے انسان کو پتہ چل جائے یہ کربلا ہے.
آپ دیکھتے ہیں جب بھی کسی شہر کا ماڈل بنایا جاتا ہے، اگرچہ چھوٹا ہوتا ہے اندازے میں، لیکن شبیہ ہوتا ہے اس شہر کے. کسی عمارت کا ماڈل بنایا جائے، اگرچہ قد میں بڑا چھوٹا ہوتا ہے اس عمارت سے، لیکن بہت شبیہ ہوتا ہے اس کے. شباہت کے لیے ہمیں اتنا اندازہ نہیں چاہیے، شباہت کے لیے ہمیں یہی چاہیے کہ اس کو دیکھ کر ہم وہاں پہنچ جائیں. اس پہ نہیں رکنا، شبیہ پہ نہیں رکنا. شبیہ شباہت کے لیے ہے، شبیہ مشابہ بنانا ہے، شبیہ یعنی ایک ملتی جلتی کربلا بنانا ہے. اب دیکھیں کہ اصل کربلا میں کیا تھا تاکہ ملتی جلتی کربلا کیسی ہو. جب کسی کو اصل کربلا کا علم ہوگا وہی ملتی جلتی کربلا برپا کرے گا. آپ اگر کسی چیز کا ماڈل بنانا چاہتے ہیں، نقشہ بنانا چاہتے ہیں، جب تک آپ کو اس شے کا علم نہ ہو آپ اس کا ماڈل نہیں بنا سکتے. جو کچھ آپ بنائیں گے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ چیز نہیں ہو سکتی. جو شخص آپ کو نہیں جانتا آپ کا مجسمہ بنائے، وہ کچھ تو بنا دے گا، لیکن جو بھی بنائے گا وہ آپ کے مشابہ نہیں ہوگا. پہلے آئیں دیکھیں کہ کربلا میں تھا کیا، کربلا میں ہوا کیا. شبیہ بناتے ہیں ہم علم کی، ماتم، جلوس، تعزیہ، زلجنا، یہ شبیہ ہیں جو ہم بناتے ہیں اور بنائی جاتی ہیں اور بنائی جانی چاہیے. اس لیے تاکہ کربلا کی مشابہ صورت بن جائے. مگر کربلا میں یہ چیزیں تھیں جی، کربلا میں زلجنا بھی تھا، کربلا میں علم بھی تھا، کربلا میں نیزہ بھی تھا، کربلا میں شمشیر بھی تھی، کربلا میں سپر بھی تھی، کربلا میں سب کچھ تھا. بس شبیہ بناؤ. لیکن کب یہ شبیہ بنتی ہے، کیسے یہ شبیہ بنتی ہے، کیسے پتہ چلے کہ یہ شبیہ کربلا ہے. صرف ایک پرچم کربلا کی شبیہ نہیں ہوتا. آپ کے ملک میں ہر پارٹی کا ایک پرچم ہے، آپ کے ملک کا بھی ایک پرچم ہے، دنیا میں ہر ملک کا ایک پرچم ہے. لیکن کسی پرچم کو دیکھ کر انسان کے ذہن میں احترام نہیں آتا، تقدس نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ یہ اس کی شبیہ نہیں ہے. وہ بھی ایک پرچم تھا، یہ بھی ایک پرچم ہے. پرچم پرچم کی شبیہ ہوتا ہے؟ نہیں، یہ پرچم اس پرچم کی شبیہ نہیں. کیوں نہیں؟ وہ بھی ایک کپڑا تھا، اس میں بھی ایک لکڑی، یہ بھی ایک کپڑا ہے، اس میں بھی ایک لکڑی. اس سے زیادہ کیا چاہیے پرچم کے لیے؟ رنگ. کالا پرچم بنا دو، سرخ بنا دو، سبز بنا دو. کالے، سرخ و سبز ہونے سے کوئی پرچم شبیہ پرچم کربلا نہیں بنتا. کربلا میں بہت سارے پرچم تھے، اور بھی بہت سارے پرچم تھے. یہ پرچم جو ہم عزا میں اٹھاتے ہیں یہ کربلا کے کون سے پرچم کے مشابہ ہے، کون سے پرچم کی شبیہ ہے؟ بہت سے پرچم تھے کربلا میں. خود امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں بہت سے پرچم تھے. مقابلے میں جو لشکر تھا اس کے بھی اپنے پرچم تھے، کیونکہ جنگوں کا طریقہ یہی ہوتا تھا. کب یہ پرچم اس پرچم کی شبیہ بنتا ہے جس کو ہم علم عباس بولتے ہیں؟ عباس کا علم صرف کپڑے کا پھریرا اور ایک لکڑی کا نام نہیں، بلکہ یہ پرچم نہیں، یہ لکڑی و پھریرا نہیں جس نے اس کو علم بنا دیا، بلکہ یہ وہ ہاتھ ہیں جن ہاتھوں میں یہ لکڑی اٹھی اور اس لکڑی پہ وہ پھریرا ابھرا اور وہ فضا میں لہرایا. ان ہاتھوں نے پرچم کو پرچم بنایا، نہ پرچم نے عباس کو عباس بنایا.
پرچم ہاتھوں سے پرچم بنتا ہے، علم ان ہاتھوں میں جب آئے علم بن جاتا ہے، مقدس ہو جاتا ہے۔ اس علم کا تقدس ان ہاتھوں کی وجہ سے ہے۔ اگر علم کی شبیہ، ہم نے اٹھایا علم، عزاداری یعنی شباہت کربلا، یعنی کربلا برپا کرنا اس دور میں، یعنی یہ انسان جو کربلا میں نہیں تھا اس کو کربلا میں پہنچانا، یعنی اس کے گھر کے سامنے، اس کی گلی کے سامنے نقشہ کربلا بنانا۔ کیوں؟ درس حق پرستی، درس حق خواہی، درس حق جوئی، اس بے ضمیر کے ضمیر کو جھنجھوڑنا، اس بے حس کے احساس کو بیدار کرنے کے لیے ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں سوائے کربلا کے۔ اور کربلا یہاں برپا کی جائے، کربلا وہاں پر موجود انسانوں نے کربلا برپا کی، جو ایسا منظر ہو جس کو دیکھ کر انسان کربلا پہنچ جائے، جس کو دیکھ کر انسان یہ گمان کرے کہ میں کربلا میں کھڑا ہوں۔ پھر وہ پرچم، وہ علم، وہ کربلا کی شبیہ ہے، لیکن وہ علم اس وقت کربلا کے علم کی شبیہ بنے گا کہ جس وقت وہ ہاتھ بھی ان ہاتھوں کے شبیہ ہوں جن ہاتھوں میں یہ علم اٹھا ہوا ہے۔ بی حس کے ہاتھوں میں عباس کا علم، یہ نہیں ہے شبیہ کربلا۔ غیرت مند کے ہاتھوں میں، حق پرست کے ہاتھوں میں، حق جو کے ہاتھوں میں عباس کا علم، عباس کے علم کی شبیہ ہے یہ۔ ان ہاتھوں نے اس کو علم بنایا۔ وہ ذوالجناح ایک حیوانی تو تھا، لیکن کیسے وہ مقدس بن گیا؟ اس کی زین نے نہ، اس کے نالوں نے نہ، اس کی رکاب نے نہیں، بلکہ اس پر جو سوار بیٹھا اس نے اس کو ذوالجناح بنا دیا۔ اب ذوالجناح کی رکاب، ذوالجناح کی لگام اس وقت شبیہ کربلا ہوگی کہ جب یہ ذوالجناح شبیہ کربلا بن جائے، اس کو دیکھ کر انسان کربلا پہنچ جائے۔ یہ ہے عزا، یہ ہے کربلا۔ ہم کربلا کی سالگرہ نہیں منا رہے، یوں نہیں ہوتا۔ عاشور کا دن امام حسین کا عرس نہیں ہوتا، برسی نہیں ہوتی، سالگرہ نہیں ہوتی امام کی۔ برسیاں شخصیات کی منائی جاتی ہیں۔ ہم امام حسین کی برسی نہیں مناتے، عرس نہیں مناتے۔ ہم امام حسین کے ایصال ثواب کی مجلس نہیں کرتے، ہم کربلا کی یاد تازہ نہیں کرتے، بلکہ کربلا برپا کرتے ہیں۔ نہ کربلا کی سالگرہ ہے، بلکہ خود کربلا ہے۔ اسی کا نام عزا ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ کربلا نہ ہوئی تو جس طرح سے اس کربلا نے لوگوں کے سکوت کو توڑا، حق پرستی کا علم بلند کیا، حق پرست بنایا لوگوں کو، ہر دور کے لیے یہ سنت مقرر ہو گئی ہے کہ اب جب بھی لوگ بے حس ہوں گے ان کی بے حسی اور سکوت کو کربلا توڑے گی۔ لیکن کربلا تو ایک دفعہ واقع ہوگی اور بس، پھر کیا کریں؟ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ کربلا کو ایک دفعہ نہ ہونے دیں، بلکہ ہمیشہ کربلا برپا کریں تاکہ ہمیشہ کے لیے سکوت ٹوٹ جائے۔ یہ ایصال ثواب نہیں، ایصال افکار کی مجلس ہے۔ کیوں اتنا عظیم مقام ہے عزا کا؟ کیوں امام معصوم نے اتنی تاکید کی ہے عزا پر؟
عزاداری صرف ثواب کے لیے نہیں کرتے ہم. اگر ثواب کے لیے اور صرف دکھ مٹانے کے لیے ہوتا، غم مٹانے کے لیے ہوتا، گھر میں بیٹھ کر رو لیتے. کیونکہ گھر میں بیٹھ کے رونا بھی زیادہ آتا ہے، گھر میں بیٹھ کے دکھ بھی زیادہ مٹتا ہے، گھر میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو تسلیت بھی دی جا سکتی ہے. لیکن نہیں، گھر میں نہیں رونا، گلی میں آ کے رو، روڈ میں آ کے رو، چوک میں آ کے رو، دستہ بنا کے رو، سینہ پیٹو، نوحہ پڑھو، علم اٹھاؤ، زلزلہ نکالو، شبی بناؤ. کیوں؟ اس لیے کہ تم صرف اپنے غم و اندوہ کو نہیں مٹا رہے، بلکہ اس دنیا کے اوپر بے حسی کا جو سکوت کا سایہ پڑا ہوا ہے اس کو ختم کر رہے ہو. کربلا تکرار کر رہے ہو. عزاداری کے صدقے میں حق باقی ہے. کربلا عزاداری کے نتیجے میں حق باقی ہے، حق پرستی باقی ہے، حق جوئی باقی ہے، حق خواہی باقی ہے، اہل حق باقی ہیں. اور عزاداری کے نتیجے میں جب حق باقی ہے، کربلا باقی ہے. اور جب تک کربلا باقی ہے، ممکن نہیں ہے انسانیت سکوت اختیار کرنے. اب اگر لوگ ہوتے ہیں ایسے، اگر خدا نخواستہ کسی کے ہاں ہوتا ہے، لوگوں میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، کسی کا کوئی آدمی مر گیا، مار دیا گیا، ان کو جن کا مرا ان کو دکھ ہے. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو موقع مل جاتا ہے اپنے مفادات حاصل کرنے کا. اگر عزاداری سے کوئی اپنا مفاد حاصل کر رہا ہے، عزاداری سے کوئی جیب بھر رہا ہے، عزاداری سے کوئی شہرت کما رہا ہے، عزاداری سے کوئی سیاست کر رہا ہے، عزاداری سے کوئی اقتدار تک جانا چاہتا ہے، تو یہ عزاداری کو غلط استعمال کر رہا ہے. ہونا کیا چاہیے؟ اس کے غلط استفادے کو روکا جائے، نہ عزاداری کو روکا جائے. عزاداری کو باقی رہنا ہے. اگر عزاداری نہ ہوئی، حق باقی نہیں ہے. اگر حق باقی نہ ہوا، دین باقی نہیں ہے، اہل دین باقی نہیں ہے. یہ جملہ مثال کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ بیان کروں. بعض ہوتے ہیں روشن فکری، اور افسوس بھی ہوتا ہے ان روشن فکریوں پر. بعض شاید دل سے نہیں چاہتے، زبان سے نکل جاتا ہے ان کی، نہ سمجھنے کی وجہ سے، آگاہ نہ ہونے کی وجہ سے. عزاداری کے معانی کو نہیں سمجھتے، مفہوم کو نہیں سمجھتے. کیا عزاداری سے لوگوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، عزاداری میں پیسہ کتنا ضائع ہوتا ہے، عزاداری میں وقت کتنا ضائع ہوتا ہے، عزاداری میں یوں ہوتا ہے، عزاداری میں وہ ہوتا ہے، وہ سب کچھ ہوتا ہے. اگر یہ نہ ہو تو عزاداری ہوتی ہی نہیں ہے. وہ عزاداری نہیں ہے جس میں یہ نہ ہو. پھر کیا کریں؟ عزاداری میں یہ پیسہ جو عزاداری میں خرچ ہوتا ہے، اس کے ذریعے آپ نادار، فقیر، غریب بچوں کی مدد کریں، ناداروں کی مدد کریں. عزاداری کا جو بجٹ ہے یہ ادھر خرچ کریں، تعلیم پر خرچ کریں. یہ جو وقت جہاں ہے یہ جا کر کسی خدمت خلق میں جا کر لگا دیں. عزاداری کے لیے جو اہتمام ہے وہ کسی اور مد میں جا کر اس کو لگایا جائے. یہ روشن فکریاں. بعضوں کے مطابق اب رونے دھونے کا زمانہ نہیں ہے، اب رونا دھونا پسماندگی کی علامت ہے. رونے دھونے سے مراد یہ کہ آپ بہت پیچھے ہیں. کسی زمانے میں تھی مؤثر، آج نہیں. یہ روشن فکری، ان کو معلوم نہیں ہے کہ اگر عزاداری ختم ہو گئی تمہیں یہ جملہ کہنے کا بھی موقع نہیں ملے گا. پھر
تم جو آج اتنی زبان درازی کر کے عزاداری کے بجٹ کو کسی اور مد میں لگانا چاہتے ہو، یہ جملہ کہنے کی بھی فرصت نہیں ہوگی تمہارے پاس اگر عزا نہ ہوئی، اگر عزاداری نہ ہوئی، اگر نام حسین زندہ نہ رہا، اگر کربلا برپا نہ رہی، تمہارے پاس یہ جملہ کہنے کی بھی فرصت نہیں ہوگی۔ بہت دل چلتا ہے خلق خدا پر، اپنی جیب سے نکالو، گھر بیچو، گاڑی بیچو، اپنی تنخواہ لگاؤ، چندہ کرو، لو بھیک مانگو لوگوں سے جا کر، خلق خدا کی خدمت کرو۔ عزاداری روک کر اسلام کی خدمت کرنا یعنی اسلام کو تباہ کرنا، یعنی دین کو مٹا دینا۔ حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے کیا کہا؟ ما ہرچ دارین از محرم و سفر دارین، ما ہرچ دارین از سید الشہداء دارین۔ اگر میں کہوں میرے پاس جو کچھ ہے محرم و سفر سے ہے، آپ کہیں گے آپ کے پاس ہے ہی کیا؟ اگر میں کہوں میرے پاس جو کچھ ہے امام حسین کے صدقے ہے، آپ کہیں گے آپ کے پاس ہے ہی کیا؟ لیکن ایک ایسا انسان یہ بات کر رہا ہے جس کے پاس کہنے کو دکھانے کو بہت کچھ ہے، جس کے پاس دین ہے، جس کے پاس اسلام ہے، جس کے پاس قرآن ہے، جس کے پاس غیرت ہے، جس کے پاس شجاعت ہے، جس کے پاس اقدار ہے، جس کے پاس اقتدار ہے، جس کے پاس عزت ہے، جس کے پاس شرف ہے، جس کے پاس کرامت ہے، جس کا نام ہے، جس کو دنیا مانتی ہے، جس سے دشمن خوف زدہ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے نہیں بلکہ حسین کے صدقے ہے۔ اس کے پاس بہت کچھ ہے، ایک جہان ہے، ایک عالم ہے اس کے پاس، اور یہ سب کچھ عزاداری کے طفیل ہے۔ حسین حق کو اس طرح اپنے نام کے ساتھ لکھ گئے کہ ابھی تاریخ میں جدا کیا ہی نہیں جا سکتا۔ جو بھی حق پرست ہے اگر چاہتا ہے حق زندہ ہو، حسین کا نام لے۔ آپ دیکھ لیں بہت ساری دنیا میں انقلابی تحریکیں چلی ہوئی ہیں، بہت ساری دنیا میں، اور بڑی بھرپور انقلابی تحریک ہے۔ مصر میں انقلابی تحریک ہے، سوڈان میں انقلابی تحریک ہے، مراکش میں انقلابی تحریک ہے، الجزائر میں انقلابی تحریک ہے، مسلم ممالک میں، غیر مسلم ممالک میں، آپ کے ملک میں بڑی بڑی انقلابی جماعتیں اور تحریکیں اٹھی ہیں، لیکن جتنے قدم آگے بڑھائے حق سے دور ہی ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق کی علامت کو چھوڑ دیا، اور حق کی علامت حسین ہے۔ جب تک حسین کو چھوڑ دیں گے حق نہیں ملے گا۔ یہ عزاداری روح حق ہے، علامت حق ہے۔ عزاداری حق پرست بنانے کا طریقہ ہے۔ ہم نے کیوں مسجد کے ساتھ امام باڑہ کیوں بنایا؟ کیا کمی تھی؟ مسجد چھوٹی تھی، مسجد تنگ تھی، کیوں بنائی؟ بعض یوں بھی کرتے ہیں جی مسجدیں ہیں، امام باڑے کیوں بنائے جاتے ہیں، عزا خانے کیوں بنائے جاتے ہیں؟ خوب ان سے پوچھا جائے مگر شہید ہونے کے لیے حرم خدا نہیں تھا، شہادت کے لیے مکہ نہیں تھا، شہادت کے لیے کعبہ نہیں تھا، کیوں کربلا الگ سے جا کے برپا کر دی؟ شہید ہی ہونا تھا، یہاں ہو جاتے۔ لیکن وہ شہادت وہ لوگوں کا سکوت نہیں توڑ سکتی، وہ لوگوں کو حق پرست نہیں بنا سکتی۔ جس شہادت پہ جھگڑا ہو جائے، جس شہادت پہ جھگڑا لڑائی پھیل جائے کہ یہ شہادت کی کس نے ہے، یہ شہادت کم کس کا ہے، اور تاریخ میں ایسے خون بہائے گئے ہیں کہ آج تک پتہ نہیں چلا ان کا ذمہ دار کون ہے، اور ضرب المثل بن گئے ہیں۔ حسین وہ خون نہیں بننا چاہتے تھے، حسین حق پرستی کی علامت تھے،
وہ خون بی اثر نہیں بننا چاہتے تھے، سار اللہ بننا چاہتے تھے، خون خدا بننا چاہتے تھے، اور بن گئے۔ حسینیہ عزا کی جگہ ہے، عزا خانہ عزا کی جگہ ہے، اور عزا حق پرستی کا نام ہے، درس حق کا نام ہے۔ اور جب انسان حق پرست ہو جائے حق زندہ رہے گا، اور جب حق بچ جائے گا حق انسان کو نجات دے دے گا۔ یہ وہ درد ہے ہمارا، کیوں لے کر گلی گلی ہم یہ پرچم پھیرتے ہیں؟ کیوں گلی گلی یہ دستہ عزا گھومتا ہے؟ کس لیے گھومتا ہے؟ گھر میں رہ کے آرام سے پنکھے چلا کے تو بہتر ماتم ہو سکتا ہے، یہ گرمی میں دھوپ میں باہر کیوں جاتے ہو؟ کیا درد ہے تمہیں؟ کیا دکھ ہے تمہیں؟ کیا پریشانی ہے تمہیں؟ دکھ یہ ہے ہمیں کہ ہم نے گھروں میں بیٹھ کر اس سے پہلے ایک بہت بڑے واقعے کو گھروں میں اپنی خاموش محفلوں کا موضوع بنایا، تاریخ کا ضمیر اس کو بھول گیا، اور ہم نے بڑا نقصان اٹھایا۔ ہم نے غدیر پہ خاموشی اختیار کی، ہم نے غدیر گھروں میں بیٹھ کے منایا، ہم نے غدیر کے لیے گلیوں کا رخ نہیں کیا، ہم نے غدیر جا کر علم اٹھا کے گلی گلی نہیں پھرایا علم غدیر، نتیجہ یہ ہوا دنیا غدیر کو بھول گئی، آج یاد ہی نہیں ہے۔ ہم نے بہت نقصان اٹھایا سکوت سے، اگر غدیر سے ہی ہم یہ کام شروع کر دیتے یہ کام نہ ہوتا بیچ میں۔ غدیر کیوں فراموش ہوا؟ کس نے فراموش کیا؟ کون بھول گیا غدیر کو؟ کون امام حق کو چھوڑ گیا؟ اب یہ چاہتے ہو لوگ حسین کو بھی بھول جائیں، کربلا بھی بھول جائیں؟ پھر حق کا علمدار کون سا لاؤ گے؟ کس کے نام پر دنیا کو حق پرستی کی دعوت دو گے؟ کون سا حق پرست رہ جائے گا تمہارے پاس؟ صاحب غدیر کو تو بھول بیٹھے اور بلا بیٹھے، دنیا نہیں بھولی، ہم نے بلوا دیا، چونکہ ہم نے غدیر کو گلی کوچوں میں نہیں کہا، ممبروں پہ نہیں کہا، در و دیوار پہ نہیں کہا، جلسے جلوس غدیر کے نہیں نکالے، دنیا کو یاد ہی نہیں رہا کہ غدیر نام کی بھی کوئی چیز ہے۔ اگر چاہتے ہو کربلا بھی غدیر کی طرح بھول جائیں لوگ، ٹھیک ہے، لیکن پھر تم بھی نہیں ہوگے۔ عزاداری صرف چند رسوم کا نام نہیں ہے۔ کیوں کہا گیا ہے کہ کربلا جانے کا ثواب اتنے حج کا ثواب ملتا ہے؟ لیکن وہ جو بالکل دین کے صرف ظاہر کو دیکھا ہے، انہوں نے دین کے اندر جھانک کے نہیں دیکھا، روح دین سے جو آشنا نہیں، ہر بات پہ کوئی نہ کوئی نقطہ سمجھ میں نہیں آتی۔ کیوں؟ کربلا جانے کا ثواب حج جتنا ملتا ہے، سمجھ میں نہیں آتی۔ حج پہ کیوں جاتے ہو؟ حج پہ کس لیے جاتے ہو؟ ان پتھروں کا طواف کرنے سے کیا ملتا ہے؟ ان صحراؤں میں خاک اڑانے سے کیا ملتا ہے تمہیں؟ اگر روح حج کو بھول جاؤ، روح حج کو چھوڑ دو، اس صحرا گردی اور صحرا نشینی سے کیا ملے گا تمہیں؟ حج کا مطلب کیا ہے؟ حج کا مطلب یہ ہے کہ تم جاؤ حج پر، جا کر مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو جاؤ، یعنی ابراہیم کی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ، یعنی جانشین ابراہیم بن جاؤ، یعنی بت شکن بن جاؤ۔ حج پہ جب جاتے ہو مقام ابراہیم کو جب اختیار کرتے ہو، معلوم ہے ابراہیم کون تھا؟ ابراہیم نمرود کش، ابراہیم بت شکن، ابراہیم اپنی اولاد کو راہ خدا میں دینے والا، ابراہیم اپنی اولاد اور اپنی زوجہ کو
بھی آب و گیا بیابان میں خدا کے لیے تنہا چھوڑ دینے والا ابراہیم صرف اللہ کے لیے آواز خدا اٹھانے والا، تم مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو. یہ حج ہے. مقام اسماعیل پہ چلے جاؤ، حج کرو. مقام ابراہیم کے بعد مقام اسماعیل پہ جاؤ. اسماعیل کون کہ جب اللہ کی راہ میں قربانی مانگی جائے تو یہ پوچھتا بھی نہیں ہے کہ کیوں، کہا کہ مجھے راضی پاؤ گے. حاجی ہو، اگر حج کر کے آئے ہو، مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے آئے ہو، تو اب ابراہیم بن کر آئے ہو، ابراہیم کی شبیہ بن کر آئے ہو، ابراہیم کی مثال بن کر آئے ہو، ابراہیمی صفات لے کر آئے ہو، اسماعیل کی صفات لے کر آئے ہو، ہاجر کی صفات لے کر آئے ہو. صفا و مروہ میں جب دوڑتے ہو، معلوم ہے کیوں دوڑتے ہو؟ کیوں؟ کس لیے؟ ہاجر یاد آ جائے. ہاجر کے مقام پہ قدم رکھا ہے تو نے وادی ہجرت میں دوڑ لگائی ہے جہاں ہاجر دوڑی تھی. تو زندگی میں تم اس لیے گئے تھے کہ مجھے ایک مرتبہ مقام ہاجر مل جائے، میں ایک مرتبہ صفا و مروہ میں قدم رکھوں تو ساری زندگی میری صفا و مروت میں گزرے گی، ساری زندگی میری نقش ہاجر پر گزرے گی. میں گیا ہوں طرز اسماعیلی سیکھنے کے لیے، طرز ابراہیمی سیکھنے کے لیے، طرز ہاجر سیکھنے کے لیے. میں تو اس لیے گیا ہوں. تم جو منا میں گئے ہو، تم نے جو قربانی کی ہے، قربانی کس لیے کی ہے؟ ایک جانور اضافی تھا، اس کو ذبح کرنا تھا، اس کا خون بہانا تھا، اس کا گوشت ضائع کرنا تھا، اپنے پیسے صرف ضائع کرنے تھے. صرف یہ ہے، صرف اپنا گناہ بخشوانا ہے تمہیں؟ نہیں، بلکہ میں نے اس جانور کو پکڑا، چھری ہاتھ میں لی، اس کو میں نے لٹایا. کہاں کھڑا ہوا ہوں؟ اس لیے کہ تاریخ میں بھی پہلے اسی سرزمین پر خلیل خدا نے چھری ہاتھ میں لی، محبوب ترین چیز کو یہاں زمین پر لٹایا. ابراہیم بنتا ہے اسماعیل دینے سے، ہاجر کو صفا و مروہ میں تنہا چھوڑنے سے، اسماعیل کو تشنا چھوڑنے سے ابراہیم بنتا ہے. آتش نمرود میں کود جانے سے ابراہیم بنتا ہے. تو جب تم عزا میں ہو، عزاداری میں ہو، تو یہ عزاداری وہی چیز ہے کہ جو کعبے میں جا کر، صفا و مروہ میں جا کر، منا و عرفہ میں جا کر ابراہیم کا کردار سیکھ رہے ہو. عزاداری میں کھڑے ہو کر علم عباس اٹھا کر وفا و دلاوری کا درس سیکھ رہے ہو. زلجنا کو دیکھ کر شجاعت حسینی، حق پرستی حسینی کا درس سیکھ رہے ہو. تم کربلا میں کھڑے ہو، عزاداری میں نہیں، تم کربلا میں کھڑے ہو. اور کیوں مقدس نہ ہو؟ کیوں واجب نہ ہو؟ کیوں ضروری نہ ہو؟ کیوں اس پہ مال نہ لگایا جائے؟ کیوں اس کو نہ بچایا جائے؟ عزاداری کو معمولی چیز نہیں. یوں کہ عزا صرف چند رسموں کا نام ہے اور ہم کہیں اب دنیا ترقی کر گئی. دنیا جتنی بھی ترقی کر جائے، جب تک حق پرست نہیں بنے گی، اہل حق نہیں بنے گی، موت کے منہ میں جا رہی ہے. جب دنیا کا ضمیر مردہ ہو جائے، یہ ترقی نہیں، یہ تنزل ہے. اگر انسان کی ارتقاء چاہتے ہو، انسان کی ارتقاء حق کے سائے میں ہے، اور حق کربلا کے سائے میں ہے، اور کربلا عزاداری کی وجہ سے باقی ہے. جب تم کربلا جاتے ہو، کربلا کی زیارت کرتے ہو، مکے میں جا کر مقام ابراہیم پہ کھڑے ہوتے ہو، کربلا میں جا کر مقام حسین پہ کھڑے ہوتے ہو. حسین نے کیا کیا؟ صرف ایک زیارت نامہ پڑھنے سے تو زیارت نہیں ہو جاتی، صرف زری کو بوسہ دینے سے تو زیارت نہیں ہو جاتی.
بلکہ زیارت جامعہ کا مضمون سمجھنے سے زیارت ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ میں آیا ہوں۔ حضرت حسین نے کیوں حل من ناصر کہا میدان کربلا میں؟ کیا اپنی جان بچانے کے لیے؟ ناصر مانگا، ناصر کس لیے؟ کہ میں تنہا رہ گیا ہوں، کوئی آ کر مجھے بچائے، میرے بچوں کو آ کر بچائے، میرے جوانوں کو آ کر بچائے۔ جوان تو شہید ہو چکے ہیں۔ یہ صدائے نصرت، یہ صدائے استغاثہ اس وقت بلند ہوا جب بنو ہاشم بھی شہید ہو چکے، جب اصحاب بھی شہید ہو چکے، پھر سب کو شہید کرا کے خود نجات چاہتے ہیں، خود بچنا چاہتے ہیں کہ مجھے کوئی بچا لے۔ نہیں، خود تو کفن زیب تن کیا ہے، وہ پرانا کرتا کفن بنا کے زیب تن کیا ہے، خود تو شہادت کے لیے تیار ہیں، پھر کس لیے چاہیے کہ ان شیطانیوں کو کوئی اسیر نہ کرے؟ نہیں، ان کی اسارت تو ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ اسیر ہو کر کوفہ و شام میں نہ جائے، پیغام کربلا میں ہی رہ جائے گا۔ سب سے پہلی کربلا کوفہ میں برپا ہوئی، اور سب سے دوسری کربلا پھر اس کے بعد شام میں برپا ہوئی۔ ان کو تو جانا ہے کوفہ و شام، پھر ناصر کیوں مانگ رہے ہو یا حسین؟ استغاثہ کس بات کا؟ استغاثہ اس بات کا کہ میں نے حق کی خاطر یہ علم اٹھایا، اور حق پرست سارے یہاں پر شہید ہو چکے ہیں، لیکن حق کی نبرد باقی ہے۔ حسین نے کہا کہ کربلا کو زندہ کرنے والے ان میں سے میں آخری بچا ہوں، اور میں ابھی شہید ہونے والا ہوں، لیکن حق کو پھر بھی ناصر کی ضرورت ہے، حق کو پھر بھی حامی چاہیے، حق کو پھر بھی مددگار چاہیے، حق کو پھر بھی حق پرست چاہیے۔ بس کس لیے کہا حل من ناصر؟ یعنی سن لو کہ جہاں تک مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے حق کو وہاں پہنچا دیا، اب یہ تمہارا کام ہے کہ مجھ سے حق کو لے کر اس کو اپنے مقام تک پہنچا دو۔ آزاد یہ پرچم جو ہم اٹھاتے ہیں، پرچم کس لیے اٹھاتے ہیں؟ جنگوں میں آپ کو دستور جنگ معلوم ہے، جنگ کا دار و مدار سارا پرچم پہ ہوتا ہے۔ آخر کربلا میں بہت ساری چیزیں تھیں، ہمیں صرف پرچم ہی ملا ہے شبی کے لیے، جی ہمیں صرف پرچم ہی ملا ہے، کیونکہ جنگ میں بہت کچھ ہوتا ہے، مارکہ حق و باطل میں بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن مارکہ حق و باطل کا دار و مدار دو پرچم پر ہوتا ہے، ایک حق کے پرچم پر اور ایک باطل کے پرچم پر۔ جب تک پرچم باقی رہتا ہے مارکہ جاری رہتا ہے، اور جب پرچم سرنگون ہو جائے مارکہ سر کر لیا جاتا ہے۔ لہذا جنگوں میں یہ کوشش ہوتی تھی کہ اگر سارا لشکر بھی کٹ جائے پرچم گرنے نہ پائے، صرف پرچم بچانے کے لیے، علم بچانے کے لیے کتنے مجاہد شہید ہو جاتے تھے۔ آج جو ہم نے کربلا سے علم اٹھایا، گلی گلی اس کو لے کر پھرتے ہیں، اس لیے کہ جن ہاتھوں سے یہ علم اٹھا تھا اور یہ علم بنا تھا، وہ ہاتھ تو تم نے قلم کر دیے، لیکن پرچم آج تک زمین پہ نہیں گرا۔ ہاتھ قلم ہو جاتے ہیں لیکن علم زمین پہ نہیں آتا، اور نہیں آنے دیا۔ عزادار کس کا نام ہے؟ عزادار اس کا نام ہے جس نے ان قلم بازوؤں سے بڑھ کر پرچم تھام لیا، علم تھام لیا۔ علم حق و باطل جس کے ہاتھ میں ہو اس کا نام عزادار ہے، حق پرست کا نام عزادار ہے، کربلا برپا کرنے والے کا نام عزادار ہے۔ عزاداری کوئی ایسی چیز نہیں ہے وقت ملے تو ٹھیک ہے، وقت نہ ملے تو نہ۔ ضرور اپنے بچوں کو لے کر عزاداری میں ضرور جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ بچے آپ کے عزاداری میں شریک نہ ہوئے، حق کی تعلیم ان کو کون دے گا؟ انگلش تو پڑھا دیں گے، ڈانس کرنا تو انہیں سکھا دیں گے، ناچنا تو سکھا دیں گے، کھیلیں تو سکھا دیں گے، کرکٹ تو انہیں سکھا دیں گے لوگ، حتیٰ نماز بھی ان کو سکھا دیں گے، روزے کی تعلیم بھی دے دیں گے، ان کو بول چال کے آداب بھی بتا دیں گے، ان کو کھانے پینے کا طریقہ بھی سکھا دیں گے، لیکن ان کو حق پرستی کی تعلیم کون دے گا؟ حق پرستی کی تعلیم کے لیے ان کو ضرور مکتب حسین میں لے کر آؤ۔ یہ دیکھے گا اپنے آنکھ سے، بچہ تمہارا دیکھے اور پوچھے بھئی کیوں روتے ہو، کیوں چیختے ہو، کیوں چلاتے ہو، کیوں علم اٹھایا ہے؟
کیوں سینہ پیٹتے ہو؟ کیا ہوا؟ کیوں آج آرام نہیں ہے تمہیں؟ اس بچے کے ذہن میں سوال آئے گا، جو جواب ہوگا جواب حق پرستی کا ہوگا، حق خواہی کا ہوگا۔ اب اگر کہیں ہم کہ آج تو کوئی یزیدیت نہیں ہے، بعض ہے آج تو کچھ نہیں، پھر کیا ضرورت ہے اس عزا کی؟ بھول جانا چاہیے ہمیں، کربلا کو بھول جانا چاہیے ہمیں۔ نہیں، جب بھی حق و باطل کا مارکا ہو اسے حق پرست چاہیے، لیکن حق پرست بنے کہاں؟ اب فوج کی مثال لے لیں، فوج سال ہا سال کوئی جنگ نہیں اس کو کرنی پڑتی۔ فوجوں کی زندگی میں کبھی کبھار جنگ ہوتی ہے، 50 سال میں ایک دفعہ، 20 سال میں ایک دفعہ، 10 سال میں ایک دفعہ۔ لیکن آپ فوج میں جا کر دیکھیں، فوج کے قوانین دیکھیں، ان کو روزانہ جنگی مہارت سکھائی جاتی ہے تاکہ ہمیشہ آمادہ رہے جنگ کے لیے۔ صلح کے دنوں میں بھی اسے جنگ کی تعلیم دی جاتی ہے، کس لیے؟ کہ جب ایک دن اس کی ضرورت پڑے تو یہ کام آئے، ورنہ وہ جو سارا سال سویا رہا، جس نے بندوق کو ہاتھ نہیں لگایا، جس نے شمشیر کو دیکھا تک نہیں، کس لیے؟ چونکہ آج صلح کے دن ہیں۔ صلح کا جسد لے کر اگر وہ خاموش اور ساکت بیٹھا رہا تو جنگ کے دنوں میں یہ کسی کام نہیں آ سکتا۔ عزادار روزانہ عزا میں جائے، روزانہ عزاداری کرے، کیوں؟ اس لیے کہ ایک دن جب معرکہ حق و باطل میں اس کو جانا پڑے تو پوری زندگی حق پرستی کی تعلیم دیتا رہا ہے، حق پرستی کے جلوس میں جاتا رہا ہے، حق پرستی کی مجلس میں بیٹھا رہا ہے۔ یہ صرف اس ایک دن کے لیے ہے۔ حضرت حجت کو کون چاہیے؟ حضرت حجت کے لیے کیا کہا؟ ظہور کے لیے کیا کہا؟ کہ تم اپنے آپ کو تیار کرو، اگرچہ ایک تیر کی حد تک ہی صحیح۔ یہ ایک کنایا ہے، ایک تیر کی حد تک ہی صحیح اپنے آپ کو تیار رکھو۔ اب جس نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا، کیا کہے کہ میں نے تعلیم پا لی، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں حج بھی کرتا ہوں، میں سب کچھ کرتا ہوں، میں تو تیار ہوں۔ حق پرستی کے لیے، جنگ کے لیے، جہاد کے لیے جب تک کربلا میں شرکت نہ کر لے انسان تیار نہیں ہوتا۔ ہماری عزا ایسے ہی، میں نے کہا تھا ہماری بات اس میں نہیں ہے عزاداری کیسے ہو، کہاں ہو، کب ہو، ہماری بات اس میں ہے کہ عزاداری کیوں ہو، اور اگر یہ جواب ہمیں مل جائے تو ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ عزاداری کیسے ہو، کہاں ہو اور کب ہو، ہر روز ہو، سال کے ہر دن عزا ہو۔ کل یوم عاشورا کل ارض کربلا۔ عزا گھر میں کھانے کے لیے نہ بھی ہو، عزا کے لیے ضرور اہتمام کریں۔ اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی نہ ہو، عزائے حسین کے لیے ضرور اہتمام کریں، عزا کے لیے اہتمام کریں۔ اس لیے کہ حسین نے بچے دے کر کربلا برپا کی ہے، جوان دے کر کربلا برپا کی ہے۔ مفت میں کربلا برپا نہیں ہوتی، بیٹھے بیٹھے کربلا برپا نہیں ہوتی۔ عزا تکرار کربلا کا نام ہے، کربلا کے تکرار کا نام ہے، اور جب تک کربلا رہے گی حق رہے گا، اور جب تک حق رہے گا حق پرست اور حق خواہ رہے گا۔ حسین حق کے زندہ رکھنے کا نام ہے، حسینیت حق کی زندگی اور حق کے احیاء کا نام ہے۔ ظاہراً وقت تمام ہے یہاں پر، اب آپ کے ذہن میں اگر کوئی مطلب ہو تو بیان فرمائیں۔
عارف صاحب، آپ نے کہا کہ ہر روز کربلا برپا کرے، ہر جگہ کربلا برپا کرے، اور اس طرح برپا کریں کہ اپنے آپ کو یوں مطلب محسوس کرے کہ کربلا میں ہے۔ جب ایک چیز بار بار مطلب ریپیٹ کی جائے تو اس کا احساس، اس کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے جو یہ کہا، اور جیسے کہ دیکھا بھی جا رہا ہے کہ جو کربلا آج کل جو برپا کی جا رہی ہے، اب وہ ایک رسوم کی حد تک مطلب محدود ہو گئی ہے، اور آپ کی بات سے یہ تاثر ملتا ہے کہ مطلب اس سے بھی زیادہ مطلب یہ کہ عزاداری کی جائے، اس سے بھی زیادہ مطلب یہ کہ عزا برپا کی جائے، شبیاں بنائی جائے، تو اس سے مطلب اس کا اثر اور کم نہیں ہو جائے گا؟ ایسے نہیں ہوتا، بلکہ جو چیز بھی عوام سے جس کا سروکار ہو، عام لوگوں سے جس کا سروکار ہو جائے، اس میں ایک خصوصیت رہتی ہے، اور وہ یہ کہ لوگ لیتے بھی ہیں بہت کچھ، دیتے بھی ہیں بہت کچھ۔ جیسا پہلے بھی میں نے کہا، جو سنتے ہیں وہ سناتے بھی ہیں، بلکہ سنتے کم ہیں، سناتے زیادہ ہیں۔ اسی طرح لوگ لیتے بھی ہیں اور دیتے بھی ہیں۔ میں پھر بارش کی مثال آپ کو دوں گا۔ اسی باران سے آپ یہ حکمت بھی سیکھ لیں۔ بارش آسمان سے برستی ہے، بڑی صاف اور شفاف، پاک اور پاکیزہ، معطر، خنک، ٹھنڈی۔ کس لیے برستی ہے؟ زمین کو زندہ کرنے کے لیے، زمین کو دھونے کے لیے، زمین کو ہرا کرنے کے لیے، زمین کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے۔ زمین اپنی پاکیزگی، اپنی طہارت، اپنی ہریالی، اپنی شادابی، اپنا سبزہ، یہ سب بارش سے لیتی ہے، لیکن بارش کو کچھ عطا بھی کرتی ہے، جواب میں بارش کو کچھ دیتی بھی ہے۔ لیتی کیا ہے اور دیتی کیا ہے؟ وہی بارش جو زمین پہ آئی، زمین کو دھو دیا، لیکن اسی بارش کو زمین نے کیا دیا؟ اپنی ساری غلاظتیں اٹھا کے بارش کو دے دی۔ زمین نے بارش کو صاف کیا، بارش نے زمین کو صاف کیا، زمین نے بارش کو آلودہ کر دیا۔ آپ جب پانی استعمال کرتے ہیں وضو میں، نہانے میں، استنجا میں، ہاتھ دھوتے ہیں جب، کپڑے دھوتے ہیں جب، کس پانی سے دھوتے ہیں؟ پاک پانی سے، صاف پانی سے، شفاف پانی سے، گوارا پانی سے۔ یہ پانی آپ کو کیا دیتا ہے؟ آپ اس کو کیا دیتے ہیں؟ آپ کے ہاتھ ہیں میلے، پانی آپ کے ہاتھوں کو صفائی دیتا ہے، طہارت دیتا ہے۔ یہی پانی جس نے آپ کے ہاتھوں کو دھویا ہے، آپ کے ہاتھوں نے اس کو آلودہ کر دیا ہے۔ دوبارہ اس پانی کو دیکھنا بھی نہیں پسند کرتے۔ یہ صاف ستھرے کپڑے جو آپ نے پہنے ہیں، یہ پانی نے صاف کیے ہیں، لیکن آپ کے کپڑوں نے پانی کو کیا دیا؟ بدبو، پسینہ، غلاظت، نجاست، گندگی، میل۔ یوں ہی ہوتا ہے۔ یہ گندی نالیوں میں جو گندا پانی بہ رہا ہے، یہ کسی دن بڑا صاف اور شفاف پانی تھا، کسی منبع میں، کسی چشمے میں۔ کس نے آلودہ کر دیا؟ انہوں نے آلودہ کر دیا جن کو دھونے کے لیے یہ اترا تھا، جن کو صاف کرنے کے لیے یہ آیا تھا، جن کا دامن پاک کرنے کے لیے یہ آیا تھا۔ انہوں نے اپنا دامن تو اس سے پاک کر لیا، لیکن اس کا دامن آلودہ کر لیا۔ اسی طرح اسلام انسان کی تطہیر کے لیے اترا تھا، سرزمین حجاز پہ اترا۔
بت پرستی کی نجاست سے اسلام نے اس سرزمین کو صاف کیا، شرک کی نجاست سے اسلام نے اس سرزمین کو صاف کیا، دھویا۔ رسوم و رواج جاہلیت سے اسلام نے تطہیر کی۔ اسلام ایران میں آیا، ایران کی آتش پرستی کو دھو دیا، بت پرستی کو دھو دیا، شرک کو دھو دیا، کفر کو دھو دیا۔ اسلام بر صغیر میں آیا، بالکل پانی کی اس دریا کی طرح، اس موج کی طرح، اس ریلے کی طرح، جہاں سے جا رہا ہے ساری سرزمین کو دھو کے جا رہا ہے، سرسبز بنا کے جا رہا ہے، خوشبودار بنا رہا ہے، پھول اگا رہا ہے، پودے اگا رہا ہے، پھل اگا رہا ہے، سبزے اگا رہا ہے۔ لیکن جس سرزمین سے گزر کے اگلی سرزمین پہ جاتا ہے، اس سرزمین کے خاص و خاشاک وہ زمین اس کو دے دیتی۔ اسلام آ تو گیا سرزمین بر صغیر پر، لیکن جہاں سے گزر کے آیا، بنو امیہ کے زمانہ اقتدار میں گزر کے آیا، سرزمین عرب سے گزر کر آیا، اقوام عرب سے گزر کر آیا، اقوام عجم سے گزر کر آیا، اقوام ہند تک جا پہنچا، اقوام چین تک جا پہنچا۔ ہر قوم کے دامن کو شرک کی آلودگی سے پاک کر کے مسلم پاک اور طاہر بنا دیا، لیکن انہوں نے اسلام کو آلودہ کر دیا۔ کتنی ایسی چیزیں تھیں جو اسلام کا حصہ نہیں تھیں، انہوں نے اسلام میں ڈال دی۔ آپ کی شادی بیاہ پر جتنی رسمیں ہیں، یہ حجاز سے آئی ہیں یا سومناتھ سے آئی ہیں؟ موت مرگ کی رسمیں حجاز سے آئی ہیں یا سومناتھ سے آئی ہیں؟ رہن سہن کی رسمیں حجاز سے آئی ہیں یا سومناتھ سے آئی ہیں؟ جنہوں نے دین کا رنگ اختیار کر لیا۔ یعنی درست ہے، سومناتھ کو اسلام نے پاک کر دیا، لیکن سومناتھ نے اسلام کو بھی آلودہ کر دیا۔ وہ اسلام جو یہاں پہنچا، کیا کچھ لے کے ساتھ نہیں پہنچا۔ جو کچھ سرزمین حجاز اور قوم حجاز کے پاس تھا وہ بھی انہوں نے ڈال دیا، جو سرزمین عجم اور ایران کے پاس تھا وہ بھی اس میں ڈال دیا، جو سرزمین ہند کے پاس تھا وہ بھی اس میں ڈال دیا۔ جبھی تو ضرورت ہے ہمیں اسلام کی پہچان اور اسلام کی شناخت کی۔ عزاداری بھی ایسے ہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو کچھ لوگوں نے اس میں ڈال دیا اس کو بہانہ قرار دے کر، جو کچھ لوگوں نے اسلام میں ڈال دیا اس کو بہانہ قرار دے کر ہم اسلام ہی کو چھوڑ دیں۔ نہیں، آپ اسلام کو زندہ رکھیں۔ جیسا کہ آتا ہے ایسا موسم بھی، ایسا موقع بھی آتا ہے، یہی پانی، بارش کا پانی شہروں میں شہروں کی گندگی دھوتا ہوا، صاف کرتا ہوا، شہروں کی آلودگی کو بہا کر جب سمندر میں پہنچا دیتا ہے تو پھر سمندر اور سورج مل کر دونوں اس آلودگی کو پانی سے پھر جدا کر دیتے ہیں۔ کوئی سورج ضرور چمکتا ہے جو پانی کی آلودگی کو، صاف اور شفاف پانی کو پھر پہلے جیسا بنا دیتا ہے۔ آپ نہیں ڈریں، بہت کچھ ڈال دیا گیا ہے، لیکن اس کو بہانہ بنا کر ہم عزاداری سے دستبردار ہو جائیں، یہ درست نہیں ہے۔ بلکہ آپ عزاداری کریں، عزا منائیں، ضرور ایسا مطہر سورج چمکے گا کہ جو صاف اور شفاف عزاداری کو ان چیزوں سے جو ہم نے جو کچھ ڈال دیا ہے ان سے جدا کر دے گا۔ عزاداری ختم نہ ہونے پائے، یہ کام رک گیا، نہ صحیح عزاداری رہے گی نہ وہ جو ہم نے شروع کر دی ہے۔ عزاداری باقی رہے، رکنے نہ پائے۔ اسی میں اگر آپ دیکھیں 4-6 آدمی نیت بد رکھتے ہیں عزا میں، 4-6 آدمی اگر
जेब भरने की गरज से अजादारी में शिरकत करते हैं, शोहरत के लिए अजादारी में शिरकत करते हैं, नाम कमाने के लिए अजादारी में शिरकत करते हैं, कोई गरज दुनियावी रखकर अजादारी में शिरकत करते हैं, तो दूसरी तरफ से आप देखें कि वो अजीम इंसानों का रेला वो इन मकासद के लिए नहीं आता। हम इन 4-6 की वजह से उस असल मकसद से दस्तबरदार नहीं हो सकते। हमेशा ऐसे होता है, जब बाग में एक फूल खिलाया जाता है, आप अपने घर में बाग लगाएं, वहां पर एक फूल लगाएं, आपको एक पौधा है आपका, एक फलदार और एक फूलदार पौधा है आपका, आप उसको पानी दे रहे हैं, लेकिन उसके इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी बूटियां भी उग जाएंगी कि वो भी पानी पिएंगी। ये पानी जो आप अपने दरख्त, फलदार और फूलदार दरख्त की जड़ों में फेंक रहे हैं, ये पानी सारा उन जड़ों में नहीं जाएगा, कुछ उन जहरीली बूटियों की जड़ों में भी चला जाएगा, वो भी पनपना शुरू कर देंगी, लेकिन उनकी जिंदगी चंद रोजा है। आप उन बूटियों की खातिर अपने पौधे को प्यासा नहीं रखते, बल्कि अपने पौधे को मुसलसल पानी देते रहते हैं, अगरचे इस पानी का एक हिस्सा उन बूटियों में भी चला जाता है। इसलिए कि जब बढ़ेगी, तनावर होगा, तो आपका पौधा तनावर होगा, वो बूटियां वो खसो खाशात बन जाएंगी। वो मौसमी बूटियां हैं, इस मौसम में है, अगले मौसम में नहीं है। आप अपने शजर की आबियारी करें और उसको हर रोज पानी देना पड़ता है, साल में एक मरतबा देना काफी नहीं। और अज़ा, मैंने कहा ना, अज़ा अगरचे अज़ा का माना सोग है, लेकिन अज़ा की हकीकत क्या है? अज़ा की हकीकत यानी हक का शऊर, यानी हक परस्ती, यानी हक खाही, यानी हक की खातिर करबला बर्पा करना। सिर्फ सोग नहीं, सिर्फ गम की तसल्ली नहीं, यानी यूं नहीं कि हमें आशूर के दिन बड़ा गम होता है और मातम करने से ये गम मिट जाता है, बल्कि आशूर के दिन हमें गम होता है और आशूर की अज़ा से ये गम कई गुना ज्यादा हो जाता है और साल भर रहता है। अज़ा इसी चीज का नाम है। अज़ा गम बढ़ाने का नाम है, अज़ा गम को दुगना करने का नाम है, अज़ा दर्द पैदा करने का नाम है, यानी ऐसा गम जो दर्द में तब्दील हो जाए। हम निकलते इसलिए हैं कि देखो हमें दर्द है, तुम लोग भी दर्द हो। हम भी दर्दों को दर्दमंद बनाने के लिए बाहर निकलते हैं, वरना गम मिटाना होता तो घर में भी बैठ के मिटा लेते। गम तो सड़क पे नहीं मिटता, गम तो घर में बेहतर मिटता है। गम जो सड़क पे मिटता है वो गम नहीं बल्कि दर्द पैदा होता है। भी दर्द में भी दर्द पैदा होता है, भी हिस की हिस भी दार हो जाती है। अगर आजादारी हमसे छीन ली जाए, अगर आजादारी खत्म हो जाए, अगर आजादारी को कोई नुकसान पहुंच जाए, आपके पास हक के लिए कोई और हरबा नहीं है, हक के लिए कोई और चारा नहीं है, कोई दूसरा चीज नहीं है हक के लिए। आजादारी बचाना यानी हक बचाना, आजादारी बचाना यानी दीन बचाना, आजादारी बचाना यानी इस्लाम बचाना, शरीयत बचाना, इसमें खुदा बचाना, नाम खुदा बचाना।